بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ سورہ السجدہ میں چھپا نمبر 2 اور 15 کا راز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، بہت سارے کانسیپٹ آپ کے کلیئر ہو جائیں گے۔ ناظرین، آج ہم قرآن مجید کے ایک حیران کن پہلو پر بات کریں گے جو نہ صرف ایمان کو مضبوط کرتا ہے بلکہ عقل کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ ہم سجدے سے متعلق قرآنی معجزات اور ان میں پوشیدہ میتھمیٹیکل فیکٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ قرآن کسی انسان کی تصنیف نہیں ہے بلکہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ قرآن مجید میں کچھ ایسی آیات بھی موجود ہیں جن میں اللہ نے براہ راست سجدے کا آرڈر دیا ہے۔ کچھ مقامات پر یہ حکم کفار کے انکار میں جواب میں آیا تاکہ اہل ایمان ان کے مقابلے میں اللہ کے آگے جھکنے کا مظاہرہ کرے، جیسا کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 60 میں فرمایا گیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے یعنی کفار سے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تو کہہ دے، اور ان سے انہیں زیادہ نفرت ہوتی ہے۔ اس طرح کچھ آیات میں انبیاء اور فرشتوں کے سجدے کا ذکر بھی ملتا ہے تاکہ مومنین بھی اللہ کے آگے جھکنے کے لیے موٹیویشن حاصل کر سکے، جیسا کہ سورہ صاد میں ذکر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کی اور جھک کر گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ یہ تمام مقامات اس حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ سجدہ اللہ کی عظمت کے اعتراف اور بندگی کی معراج ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں ایک ہی سورہ کو السجدہ کا نام دیا گیا ہے، جبکہ سجدے کا ذکر دیگر سورتوں میں بھی موجود ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ سورہ السجدہ جو قرآن کی 32ویں سورہ ہے اور 30 آیات پر مشتمل ہے، اگر ہم غور کریں تو 32 اور 30 کے درمیان فرق کتنے کا ہے؟ 2 کا ہے، اور یہ عدد قرآن میں سجدے کے ذکر سے گہرا کنیکشن رکھتا ہے۔ مزید حیران کن بات یہ ہے کہ سورہ السجدہ میں جس آیت میں سجدے کا ذکر آیا ہے وہ آیت نمبر 15 ہے۔ اگر ہم 15 کو دوبارہ جمع کریں تو وہ 30 بنتا ہے، جو کہ اس سورہ کی کل آیات کی تعداد ہے۔ اور یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا بلکہ یہاں ایک اور دلچسپ حقیقت بھی ہے کہ آیت نمبر 15 میں صرف سجدے کا ذکر نہیں بلکہ یہ آیت خود 15 الفاظ پر مشتمل ہے، یعنی ایک بار پھر عدد 15 سامنے آ رہا ہے جو کہ ایک خاص ترتیب کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم پورے قرآن کا جائزہ لیں تو جہاں جہاں سجدے کا ذکر آیا ہے ان مقامات کی کل تعداد بھی 15 بنتی ہے، یعنی سجدے سے متعلق قرآنی مقامات اور سورہ السجدہ کی آیت 15 کے درمیان ایک حیرت انگیز مطابقت موجود ہے جو اس حقیقت کو مزید تقویت دیتی ہے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں بلکہ خالصتاً اللہ کا معجزہ ہے۔ لیکن یہ سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا۔ اگر ہم سورہ السجدہ میں سجدے کے ذکر والے الفاظ کو کاؤنٹ کریں تو یہ لفظ اس سورہ میں 186ویں نمبر پر آتا ہے، اور یہ ایک اور حیرت انگیز حقیقت دیکھیں کہ اگر ہم 186 کو 2 یعنی سورہ السجدہ کے نمبر 32 اور آیات کی تعداد 30 کے فرق سے ضرب دیں تو نتیجہ نکلتا ہے 372۔ یہاں ایک اور معجزہ سامنے آتا ہے کہ سورہ السجدہ میں کل الفاظ کی تعداد بھی 372 ہی ہے، یعنی سجدے کے ذکر کا عدد اور صورتوں میں یعنی صورت میں موجود کل الفاظ کی تعداد ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ ترتیب کسی انسان کے لیے پاسبل نہیں ہو سکتی ہے۔ کیا کوئی شخص 1400 سال پہلے ہی ایک ایسی کتاب لکھ سکتا تھا جس میں الفاظ کی ترتیب اور سجدے کے مقامات اس قدر آپس میں کنیکٹڈ ہوں؟ ہرگز نہیں۔ یہ ایک واضح نشانی ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرتا ایک کتاب ہے، اور یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ قرآن میں ایک اور سورت ایسی بھی ہے جس میں 1 سے زیادہ سجدے موجود ہیں، اور وہ ہے سورہ حج۔ اب حیرت انگیز بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سورہ الحج جو ہے قرآن کی 22ویں سورت ہے، اور اس میں 2 سجدے موجود ہیں، یعنی ایک بار پھر عدد 2 سامنے آتا ہے جو سورہ السجدہ کی ترتیب میں بھی موجود تھا۔ ناظرین، یہ تمام حقائق اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن صرف ایک مذہبی کتاب نہیں بلکہ ایک معجزہ ہے جو ہر زمانے میں اپنی سچائی ثابت کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ السجدہ کی آیت نمبر 2 میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ آج جدید ریاضی
اور سائنس کے ذریعے ہم وہ فیکٹس جان رہے ہیں جو 1450 سال پہلے نازل ہو چکے تھے۔ یہ کتاب ہر زمانے میں اپنی سچائی کا ثبوت دیتی ہے اور اس میں موجودہ معجزات عقل والوں کے لیے ایک نشانیاں ہیں۔ یہی وہ قرآن ہے جو قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور جس کے الفاظ ہر دور میں اللہ کی قدرت کا ثبوت فراہم کرتے رہیں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔